آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں۔ جی اپنا السلام علیکم طلعت بھائی، یار میرے آپ سے دو سوال کوئکلی میں یہ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ آئی ایس پی آر والی جو ایم کے ایم والی بات آئی ہے، یار اس سے تو اگلا سوال یہ نہیں بنتا، سارا مشرف کا دور دیکھ لیں، انفیکٹ ابھی بھی پی ٹی آئی جو ہے اس کے وہ اتحادی ہیں، تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارے جو ہیں وہ انڈیا والوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور وغیرہ وغیرہ، تو بھائی تو ابھی بھی آپ اس کے ساتھ مل کے کام کریں، تو واٹ مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ آپ کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ آپ کیا کہتے ہیں اور اس کے ریپرکشنز کیا انٹرنیشنل ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح خان صاحب جس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، مطلب آپ کو پتہ ہی ہے میں کیا بولوں، مجھے تو منہ سے بولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں ایز اے پرائم منسٹر، بھائی ملک سیٹ ہے ان کے پاس، تو ان کو نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ کس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، اور ہمارے 22 کروڑ عوام کے لیے یہ بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو جائے گی۔ یہ انٹرنیشنل اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہاں سے جوابی غزل آنا شروع ہو گئی، جو یہ اپنی غزلیں یہاں پہ گا رہے ہوتے ہیں لوگ جس طرح کی، تو تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں حضور۔ دیکھیں، جو ماضی ہے نا وہ آپ کا پیچھا چھوڑتا نہیں، لہٰذا ماضی کو تبدیل تو آپ کر نہیں سکتے، لیکن اپنے حال کے اندر اعمال ایسے کر سکتے ہیں کہ ماضی جیسے حالات پیدا نہیں ہوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں ہیں اور اس کو حال پر حاوی ہونے دیتے ہیں، لہٰذا ہمارا مستقبل جو ہے وہ ماضی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا کمپلیکس ہو گیا، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ لیں تو شاید ہمارے ایک موقع ایسا ہے کہ ہمیں اس قسم کے سوالات کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن ہم نے چونکہ نہیں سیکھنا، لہٰذا اس قسم کے سوالات جو ہیں یہ ہمارا پیچھا کرتے رہیں گے۔ ایوب خان کے دور کے اندر بھی یہی سوالات ہمارا پیچھا کرتے رہے، ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر بھی یہی سوالات ہمارا پیچھا کرتے رہے۔ مشرف کے دور کے جو سوالات ہیں وہ ابھی تک ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، اور اس دور کے جو سوالات ہیں جو بہت بڑے بڑے سوالات ہیں، کیونکہ ماحول تبدیل ہو گیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کا شعور جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، معلومات کا بہاؤ جو ہے، ہر معلومات کا بہاؤ جو ہے وہ آپ اس کو مستند نہیں قرار دے سکتے، لیکن معلومات کا بہاؤ ہے، اور ایک قسم کا بہاؤ نہیں ہے، چہار اطراف سے ہے۔ اس کے پیش نظر آپ اگر آج کے معاملات کو دیکھیں تو بہت بڑے بڑے سوالات ہیں، یہ ہمیں مستقبل میں ہمارے گلے میں پڑیں گے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ایم کیو ایم کا جو کردار رہا ہے پاکستان کے اندر، اور ایم کیو ایم سے مراد یہ ایک اور غلط فہمی ہے۔ ایم کیو ایم سے جب ہم بات کرتے ہیں، ایم کیو ایم سے مراد مہاجر ووٹ بینک نہیں ہے، ہم تو اس گروپ کی بات کرتے ہیں جس گروپ نے اس ووٹ بینک کو استعمال کیا، جو کام کیا، اس کے بعد ریاست خود پریشانی میں مبتلا ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کیسے کریں۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ الطاف حسین، جس کے بارے میں جنرل پرویز مشرف مجھے خود انٹرویو کے دوران، اور وہاں پہ 20 لوگ جو ہیں اس کے گواہ ہیں، میری ٹیم سے میں جو میرے ساتھ کام کر رہی تھی، چینل کے اونرز بھی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت وہاں پہ، خود انہوں نے کہا 12 مئی کے واقعے کے اندر کہ اگر ایم کیو ایم کو کسی نے توڑنے کی کوشش کی تو خدا نہ خواستہ اس ملک کو کچھ ہو جائے گا۔ میں الفاظ نہیں ان کے دوران آتا تھا جو انہوں نے کہے تھے، جنرل پرویز مشرف طاقت کے اندر تھے، 12 مئی کے واقعے کے بعد وہ کہہ رہے تھے، اور 12 مئی کا واقعہ کس طرح ہوا، اس کو انڈورس کس طریقے سے کیا گیا، اس کے اوپر تحقیقات کیوں نہیں ہوئیں، سب بڑا واضح ہے۔ بنایا کس طریقے سے گیا، چلایا کس طریقے سے گیا، اس کے بعد حالات کیسے خراب کیے گئے، اور اس کے بعد جب اس پروجیکٹ کو ختم کیا گیا تو اب حالات کیسے بنے ہیں۔ تو یہ ماضی کے قصوں سے ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ جی وزیر اعظم کیسی باتیں کرتے ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو اسکرپٹ کے اوپر چلے جانا چاہیے، ان کو پڑھ کے جو ہے وہ بولنا چاہیے، اور اس میں کوئی حد تک نہیں ہے عمر کا تقاضا ہو یا سمجھ بوجھ کا تقاضا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، لیڈران جو ہے وہ اسکرپٹ پر سے پڑھ کے چیزیں بولتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا کوئی ذاتی کام تو ہے نہیں کہ آپ نے ہر وقت بولتے رہنا، رائے کا اظہار کرنا ہے۔ جب آپ بولتے ہیں تو پالیسی آرٹیکولیٹ کرتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں تو لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو کوئی اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ نہیں صحیح بول پا رہے، ایکسٹمپور نہیں کر پا رہے، فی البدین نہیں بول پا رہے، تو آپ بھائی پیپر سے پڑھ لیں، کیا حرج ہے اس کے اندر، پرومپٹر استعمال کر لیں، کیا حرج ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، پڑھے لکھے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب تک وہ طاقت میں موجود ہے، میرے خیال میں غلطیاں کم ہوں گی۔ اگر وہ کتاب کو اگر کنسلٹ نہیں بھی کرنا انہوں نے، جس کو آئین کہتے ہیں، اس میں دائرہ کار بڑا واضح ہے کہ آپ نے کن معاملات کے اوپر بولنا ہے، تو کم از کم وہ دائرہ کار جس کے اندر آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں اس کا تو تعین کر سکتے ہیں آپ۔
تو کاغذ کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں, اس سے پڑھ کے آپ لوگوں سے بات کریں, پالیسی آرٹیکولیٹ کریں. یہ کام کیا جا سکتا ہے تو شرمندگی سے بچا جا سکتا ہے. جو بڑے بڑے چھکے ہیں وہ ایک سیدھی اسٹریٹ لائن کے اندر اچھی سنگلز میں تبدیل ہو سکتے ہیں, کیونکہ چھکا تو لگتا نہیں, باؤنڈری کے اندر ہی پکڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک اور چھکا مارنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر پکڑے جاتے ہیں. تو ان کو اب ظاہر سمجھا تو ہم سکتے نہیں ہیں. ان کے جو میڈیا مینیجرز ہیں ان کے لیے یہ تجویز یہی ہے کہ ان کو کنونس کریں کہ وہ اسکرپٹ سے بولا کریں, اور لکھ کر بولیں گے تو میرے خیال میں غلطیاں کم ہوں گی. جی السلام علیکم, سہیل بول رہا ہوں. طلعت بھائی, آپ یہ جو گنڈا پور جیسے لوگوں پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہ نہ کریں, ایشو پہ بات کریں. یسٹرڈے جو مریم نواز نے مانسیرا میں تقریر کی ہے, انہوں نے جو سلیکٹر پہ دھاندلی کا الزام لگایا ہے جی بی کے الیکشن میں, اور سب سے بڑھ کر جو ہے انہوں نے کہا ہمارا جو کشمیر ہے وہ ہاتھ سے چلا گیا اور اس کے ذمہ دار بھی سلیکٹر ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کا بیانیہ مریم کا نرم پڑ گیا, میرا تو خیال ویسا ہی ہے, وہی بات کر رہی ہیں جو نواز شریف کر رہے ہیں. پلیز اس پہ کامنٹ کریں. دیکھیں, میں وقت ضائع نہیں کر رہا, میں تو اس ایشو کو ڈاکومنٹ کر رہا ہوں جو تاریخ کے بڑے اہم موڑ کے اوپر ہمارے سامنے آتے ہیں. بہت سارے ایشو جو ہیں وہ من پسند کے نہیں ہوتے, لیکن ہمیں ان کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے. وہ ان کے اندر خبریت بھی ہے, ان کے اندر تاریخی حقائق بھی ہیں, ان کے اندر وہ حوالے بھی ہیں جو مستقبل کے اندر بہت اہم بننے ہیں, ان کے اندر شخصیات کے چہرے بھی بے نقاب ہوتے ہیں, اس کے اندر سیاست کے اوپر سے جو ہم نے پتلی سی چادر اڑا رکھی ہے اس کو ڈیسنسی کی, وہ بھی غائب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ناک کو دونوں انگلیوں کے ساتھ بند کر کے ہمیں طبیعت کے خلاف یہ چیزیں ٹیک اپ کرنی پڑتی ہیں. تو اگر آپ کو مناسب نہیں لگا تو معذرت خواہ ہیں ہم اس کے لیے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ڈاکومنٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل مریم نواز کا بیانیہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا, نواز شریف کا بیانیہ بھی تبدیل نہیں ہوا, اور اب یہ نون لیگ کا بیانیہ بن گیا. یہ افراد کا بیانیہ نہیں ہے, یہ پارٹی کا بیانیہ ہے, اور اس کے اندر آپ کو تسلسل نظر آتا ہے. اچھا, کوئی بھی سیاسی جماعت جو سیاسی قیادت جو ہے نا وہ بڑبولی اگر ہے تو وہ پھر منہ کے بل گرتی ہے, یعنی سوچے سمجھے بغیر اگر وہ باتیں کر دیتی ہے تو منہ کے بل گرتی ہے. اس کیس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایک اسٹریٹجی بنائی گئی ہے. مجھے مریم نواز کا ایک کلپ یاد آ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے بات کی کہ جی وردی کے حوالے سے کوئی بات آپ نہ کریں, فوج ہماری فوج ہے اور وردی کا تقدس جو ہے وہ اس کو آپ نے ابائڈ بائی کرنا ہے, وہ تو بالکل سانجا ہے. تو وہ سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان عناصر کو جن کے ذریعے یہ سارا فساد ان کی نظر میں کھڑا ہوا ہے. تو اگر یہ اسٹریٹجی ناکام رہتی تو شاید وہ اتنے تسلسل کے ساتھ اس کے اوپر بات نہ کر رہی ہوتی, نواز شریف بار بار یہ بات نہ کر رہا ہوتا. اور آپ کا اگر خیال ہے کہ اس کے اوپر ان سے بات نہیں کی گئی, ان کو منانے کی کوشش نہیں کی گئی, بلکہ اگلا ایک سوال ہے میں دیکھ رہا تھا ابھی, وہ بھی اس کو اسی میں ٹیکل کر لیں گے, تو انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے. لیکن ویسے آپ کو بتانے کے لیے کہ ان سے انگیج کیا جا رہا ہے کہ آپ نام نہ لیں, ان کو بتایا جا رہا ہے جی کہ آپ نام نہ لیں, آپ اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کا ذکر کر لیں لیکن نام نہ لیں. تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پر جا کے تو یہ تیر جو ہے وہ ہدف کے اوپر گر رہا ہے, تبھی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پر انہوں نے اس کو اپنایا ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ تبدیل نہیں ہوگا, اور جو ریڈ لائن انہوں نے نئی بنا لی ہے اس ریڈ لائن سے اب وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اس حد تک ہی موجود رہیں گے. آگے شاید نہ جائیں, لیکن وہ ریڈ لائن انہوں نے تبدیل کر لی ہے. پہلے بہت ہی احتیاط والی ریڈ لائن تھی, اب وہ ریڈ لائن انہوں نے نئی کریٹ کی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ٹکے ہوئے ہیں. السلام علیکم طلعت بھائی, بابر علی نولی مانسیرا سے ہوں. سر پہلے تو میری شکایت ہے کہ سر آپ میرا سوال لیتے نہیں ہیں, تو کائنڈلی میرا سوال لیجئے گا. کاف لیگ کے بارے میں سوال ہے سر. کاف لیگ کی جو ممبرز ہیں صوبائی اسمبلی پنجاب میں, ان کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ شاید وہ علیحدگی اختیار کر لیں. اگر کاف لیگ علیحدہ ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی حکومت رہے گی پنجاب میں. سر اس بارے میں آپ کا کیا خیال؟ جی بالکل, کیو لیگ نہیں, آپ کا سوال لیتے ہیں, کیوں نہیں لیتے, بس وہی بات ہے کہ بہت سارے سوال آتے ہیں. کیو لیگ کا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور سنجیدہ موو ہے. پچھلے دنوں ایک بڑے اچھے جاننے والے نے چودھری پرویز الہی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ جی بزدار صاحب تو
انہوں نے کہا جی کہ جو الفاظ انہوں نے بزدار صاحب کی کارکردگی کے بارے میں کہے، ظاہر ہے میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ میرے پاس بالواسطہ طور پہ ہیں، تو پتہ نہیں وہ کتنے مستند ہوں گے، تو کوٹ ان کوٹ میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بزدار صاحب جو ہے پنجاب کی سیاست کے اساس کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں اور وہ مؤثر وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، اور ان کا نظام جو ہے وہ خامیوں سے پر ہے، اور پنجاب جو پاکستان کا آدھے کے قریب حصہ ہے آبادی کے اعتبار سے اور پولیٹیکلی اتنا پاورفل پروونس ہے، اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ ٹکے ہوئے ہیں موکلوں کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پنجاب کی ہر سڑک کے اندر آپ کو یہ باتیں نظر آئیں گی، تو وہ بالکل اس سے نالاں ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کا نواز شریف اور شہباز شریف رستے میں نہیں ہو اور چودھریوں کی باری نہ آئے سیاسی طور پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہوا ہے۔ ان کی نظر میں سب سے بڑا جو اسٹمبلنگ بلاک تھا وہ نون لیگ کی قیادت تھی، کہ پہلے نواز شریف تھے، پھر شہباز شریف آئے، پھر حمزہ شہباز آ گئے، پھر مریم نواز آ گئیں، تو انہوں نے کہا جی ساڈی تو باری آنی نہیں، تو اب جب باری آنے کی باری آئی ہے تو بزدار صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک سنجیدہ موو چل رہی ہے، دو نام جو ہیں وہ بار بار لیے جا رہے ہیں، ایک پرویز الہی صاحب کا لیا جا رہا ہے اور ایک راجہ بشارت کا لیا جا رہا ہے، ایک نام اور بھی ہے، چونکہ اس کے بارے میں میرے معلومات کچی ہیں تو وہ نام نہیں لوں گا، تو دو تین نام لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک سنجیدہ موو ہے، کیونکہ دیکھیں یہ وہ صوبہ ہے جس کے اندر طاقت بھی ہے، اور دوسرا ہے کہ فوج کی جو کنسٹیچوئنسی ہے وہ ساری کی ساری یہاں پہ، اگر یہ صوبہ جو ہے چلتے چلتے یعنی صوبہ صحیح چل رہا ہو اور دھڑام سے گر جائے، اور دنیا بھر میں تعریف گورننس کے اعتبار سے ہونے والا جو صوبہ ہے، جو مثال بنتا ہے دوسرے صوبوں کے لیے ان ٹرمز آف ایفیشنسی آف پروجیکٹ، اس کے اندر آپ ایسا ایک ناٹک کریٹ کر دیں کہ آپ کے اپنے لوگ بھی تعریف کرتے ہوئے نا واپس جا کے پھر معافی تلافی کریں کہ جی میں نے تعریف تو کر دیا لیکن مجھے معذرت کرنی چاہیے اپنے آپ سے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک صاحب ہے جنہوں نے یہ کیا، پریس کانفرنس کر کے واپس آئے، جو میں نے فون پہ بات کی کہ آپ نے کیا بات کی ہے، تو انہوں نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں جو میں نے باتیں کی ہیں، لیکن ظاہر ہے میں نے کرنی ہے۔ تو یہ اگر آپ ایسے اس کو گرا دیں گے صوبے کو، تو پھر ظاہر ہے سوال تو اٹھیں گے۔ تو بزدار صاحب اور پرویز الہی کی ایک خاموش ٹسل جو ہے وہ چل رہی ہے، اور یہ پہلے بھی ایک موو چلی تھی، اب دوبارہ اس کو ریوائیو کیا گیا۔ طلعت صاحب، آپ اور آپ کے جیسے بہت سارے اینکر حضرات مین اسٹریم میڈیا سے اس لیے فارغ کی گئے کیونکہ آپ اپنے آبجیکٹو اور بے لاگ تبصروں کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایڈیٹوریل پالیسی کے نام پر آپ نے بہت سارے معاملات میں مڈل آف دا روڈ پوزیشن لے لیے، پرٹیکولرلی جو اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہیں ان پر آپ نے ہاتھ ہولہ کر دیا ہے۔ ہم اس طرح کے تبصرے تو بہت سارے لوگوں سے سن سکتے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ آپ اب این آر او کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے جو فیصلہ کیا تھا مین اسٹریم سے آ کے اور قوم کو تربیت کا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس سے ڈسٹریکشن ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ گھنگرو توڑ ہی لیے ہیں تو اب ہمت بھی کیجیے اور اپنی آبجیکٹیوٹی پہ قائم رہیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں، تبھی آپ کا ہم نے سوال بھی لیا ہے اور آپ کا حق بھی بنتا ہے یہ سوال پوچھنے کا۔ اگر آپ نے بات محسوس کی ہے تو آئی وش کہ آپ مجھے بتاتے ہیں کہ کہاں پر آپ کو ہاتھ ہولہ رکھنے والی بات نظر آئی ہے۔ ایک دوسرا ہے کہ ہاتھ ہولہ جو ہے نا یہ کوئی دنگل نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے نا ملاکڑا نہیں ہے، یہ کوئی ریسلنگ کا میچ نہیں ہے۔ ایشوز جو ہیں وہ ایڈیٹوریل پالیسی کو ڈیفائن کرتے ہیں، ایشوز کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ ایڈیٹوریل پالیسی کو ڈیفائن کرتی ہے۔ یہ ایک پروفیشنل کام ہے، آپ جتنے مرضی آپ نے ریسرچ کی ہو میڈیکل پروفیشن کے بارے میں، جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اپنی معلومات نہیں جھاڑتے، آپ اس کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ یار یہ جو دوائی آپ مجھے دے رہے ہیں یہ تو صرف 200 mg ہے، تو میرا تو خیال ہے تو 550 mg ہونے چاہیے۔ تو وہ ظاہر ہے اگر باتدبیر ڈاکٹر ہے تو وہ آپ کی بات سن لے گا اور اس کے اوپر آپ کو مشورہ نہیں دے گا، وضاحت زیادہ نہیں دے گا۔ ہو سکتا ہے بعض ڈاکٹر جو ہیں اس کے اوپر غصہ بھی کھا جائیں۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پروفیشنل کام ہے نا، وہ پروفیشنل ججمنٹ کو ذرا تھوڑا سا ویٹیج دیا کریں۔ یہ جو تصور ہے کہ جی آپا دھاپی والے ایک افراتفری کے نظام کے اندر آپ نے ایک بڑا جو ہے وہ ٹینک آپ کے پاس ہے اور آپ ہر طرف گولہ باری کر رہے ہیں اور آپ بڑے چلے جا رہے ہیں آگے آگے اور آپ نے کہیں پہ رکنا نہیں ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ صحافت ہے مشکل حالات کے اندر
اور پروفیشنل ججمنٹ جو ہے وہ ہمیں ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے ہر ایشو کے اوپر. اب اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ سیاست دانوں کی طرح جب وہ غصے میں آئے تو جو مرضی بول دیں اور جب چپ کرنے پہ آئے تو مسلسل چپ اختیار کریں، اگر وہ رویہ آپ چاہتے ہیں تو وہ شاید میسر نہیں ہو سکتا. تو میں اپنی طرف سے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آبجیکٹیو ہی رہوں اور بے لاگ ہی رہے، بے لگام نہ ہو، لیکن پروفیشنل ججمنٹ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے اور بالکل احتیاط برتنی پڑتی ہے. لیکن جو لارجر ایشو ہے وہ موجود ہے. ہم نے تبصرے کرنے، ہم نے کھل کے بات کرنی ہے، ہم نے بحث کرنی ہے، مثبت انداز سے کرنی ہے. اور اگر میں نے یہی سارا کرنا ہوتا تو پھر مجھے چینلز چھوڑنے کی ضرورت کیوں پڑتی. تو بالکل آپ کی رائے محترم، اس کا میں احترام کرتے، لیکن یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بعض جگہوں پہ پروفیشنلز کی آواز کو بھی تھوڑا سا وزن دے دیا کریں. السلام علیکم طلعت صاحب، راول پنڈی سے گزارش کر رہا ہوں. جناب، بات یہ ہے کہ کھلے رازوں کا یہ ملک اور عوام کو بیوقوف سمجھنے والی ہماری اشرافیہ، صرف 3 مثالیں دوں گا. مثالیں تو بے شمار ہیں لیکن صرف 3 مثالیں دوں گا. پہلی یہ کہ زمانے نے دیکھا کہ پی ٹی وی پر حملہ کن لوگوں نے کیا، اور ہماری عدلیہ نے جو اس حملے کے جو کپتان تھے ان کو بری کر دیا. ایک کھلا راز، لیکن حیرانگی ہے ہماری عدلیہ کے اوپر اور اس کی خاموشی کے اوپر. نمبر 2، آج کل فیس سیونگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ میاں صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ نام لے کے بات مت کریں. تو بھیا، اگر آپ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ اپنی فیس سیونگ کے لیے آپ کو گزارشات کرنی پڑ رہی ہیں، تو کیا آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ کس نے کیا ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ ایف آئی اے کے ڈی جی کا جو انٹرویو ہے، یہ لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ مثال کے طور پہ اگر میں آپ ہی کی مثال دوں تو صرف آپ جیسا ایک صحافی جب سوشل میڈیا پہ بات کرتا ہے تو زیادہ کو چھوڑیے، جن لوگوں نے آپ کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ ہزاروں لوگوں تک کیا سچائی نہیں پہنچتی؟ یہ کون سی دنیا کے لوگ ہیں اور یہ اپنی پبلک کو کیا سمجھتے ہیں؟ پلیز آپ کا نقطہ نظر اس کے بارے میں کیا ہے؟ السلام علیکم. جی بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ تینوں جو آپ نے مثالیں دی ہیں یہ بالکل زبردست مثالیں ہیں اور نکات کو واضح طور پر بیان کرتی ہیں. آپ اس دور میں لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اس جملے کو لکھ کر دیوار کے اوپر لوگوں کو لٹکا دینا چاہیے. لوگ اجتماعی طور پر آپ کی بات کے اوپر وہ اعتراض نہ کریں، اس انداز سے نہ کریں جیسے ہمارا خیال ان کو کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا اور لوگوں کو گمراہ کر دیا تو آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. یہ 3-4 چیزیں نا، یہ سنہرے الفاظ ہیں جو ہمارے نہیں ہیں، اور جملے بنائے ہوئے لیکن لاگو یہاں پر ہوتے. تو دیوار پر لٹکا کے آفس کے اندر اقوال زنی کے طور پر جو لوگ میڈیا کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لگا دینے چاہیے. جو داؤ کھیلا ہے اس نظام کے اندر گلے میں پڑا. 2018 کے انتخابات کیے، گلے میں پڑا. احتساب کیا، گلے میں پڑا. اعلیٰ عدالتوں کے ساتھ معاملات کیسے طے کیے، گلے کے اندر پڑا. میں تو کہوں گا ایکسٹینشن کا معاملہ جو ہے وہ بھی گلے میں پڑا. میں تو یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ دفاعی معاملات کے اوپر جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی وہ بدقسمتی سے اس تمام قضیے کے اندر اس کو بھی ضرب پہنچی ہے. یعنی جو اصل معاملات ہیں جس کے اوپر یکسوئی کے ساتھ قوم کو جو ہے وہ بات کرنی چاہیے اور کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے، وہ بھی
ان ڈراموں کی وجہ سے اس کے اندر گڑبڑ ہوئی. تو جو کام کیا ہے وہ گلے میں پڑا ہے. اور اس کے بعد آئی جی سندھ کے معاملے کو آپ دیکھ لیں, وہ گلے میں پڑا ہے. دھرنوں کے معاملوں کو دیکھ لیں, وہ گلے میں پڑا ہے. کون سا ایسا کام کیا ہے جو گلے میں نہیں پڑا؟ تو گلے میں کیسے پڑتا ہے؟ ظاہر کوئی کسی نے ہار تو نہیں ڈالنا گلے میں آ کے آپ کے, یہ گلے میں ہم ڈال رہے ہیں آپ کے, کیونکہ آپ نے مسئلہ کھڑا کیا. لوگ یو گیٹ کاٹ آؤٹ, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو بالکل کوشش نہیں کریں, لوگوں کو بیوقوف نہیں بنائیں. اور اتنے زیادہ پچھلے 4 سال میں اتنی باتیں کر دی ہیں کہ اب پیپل آر ایگزاسٹڈ. تو اگر ایک آدھ سال میں داؤ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, یا 5 سال میں ایک آدھ داؤ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہر روز ایک داؤ یہ ذرا زیادہ ہو گیا. تو اس وجہ سے پیپل گیٹ کاٹ آؤٹ. بالکل لوگوں تک سچائی پہنچتی ہے, لوگ خود سچائی کو فیل کرتے ہیں. میں نہیں پہنچا رہا سچائی آپ تک, میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں, میں نہیں پہنچا رہا. میں آپ کو اس سے زیادہ کیا بتاؤں گا جو آپ روزانہ مارکیٹ کے اندر جا کے فیل کرتے ہیں؟ کیا میں آپ کو بتاؤں گا نوکریاں نہیں ہیں؟ کیا میں آپ کو بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے, کتنی مشکل میں ہے؟ کیا میں آپ کو بتاؤں گا فیسوں کا کیا حال ہے, بزنس کا کیا حال ہے, اشیاء خورد و نوش کا کیا حال ہے؟ یہ میں نے بتانا ہے آپ کو؟ یہ آپ کو خود پتہ ہے, آپ کو خود پتہ ہے. اور جو ملک ترقی کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے یہ حالات نہیں ہوتے. لہٰذا بیوقوف نہ بنائیں لوگوں کو.